میں عمار اور سحر کو کئی سال سے جانتا ہوں اور ان کے کام کا اور ان کی صلاحیتوں کا بہت بڑا مداح ہوں، لیکن یہ جو کام وہ کر رہے ہیں میرے خیال میں شاید ان کی زندگی کا یہ سب سے اہم اور امپیکٹفل کام ہے۔ عمار، آپ نے تھینک یو، آپ نے مجھے ویلکم کیا اور آپ نے کہا کہ سیاسی حالات ایسے ہیں، اور اس کے باوجود میں ادھر آیا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دس از ناٹ اباؤٹ پالیٹکس، یہ سیاست کے بارے میں نہیں ہے، یہ کرنٹ افیئرس کے بارے میں نہیں ہے، یہ ہمارے بچوں کے بارے میں ہے، یہ ہمارے مستقبل کے بارے میں ہے، اور اس سے زیادہ اہم کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اور میں سمجھتا ہوں، میری خواہش ہے کہ ہماری تمام سیاسی جماعتیں، ہمارے تمام طبقات اپنی اختلاف رائے سے اوپر اٹھ کے، اپنے سیاسی مفادات سے اوپر اٹھ کے یہ جو مسائل ہیں ان کا تدارک کریں اور ان کے اوپر سوچیں اور بات کریں۔ جب ہم بات کرتے ہیں بچوں کے سیکشول ابیوز کی، تو پہلا سوال یہ آتا ہے کہ یہ مسئلہ کتنا بڑا ہے۔ اور میں ساحل کی ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا 2020 کی، اور وہ ان کے کافی رپورٹڈ کیسز کی ایکوریسی، کیونکہ وہ میڈیا سے ٹریک کرتے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ 2900 کیسز غالباً 2020 میں انہوں نے کیے، جس میں ابڈکشنز بھی تھیں، چائلڈ میرجز بھی تھیں، سیکشول ابیوز کے کیسز بھی تھے۔ یعنی کہ 8 بچوں کے ایسے کیسز ہر روز 2020 میں رپورٹ ہوئے۔ اور ہم اس بات سے واقف ہیں کہ یہ تو صرف ٹپ آف دا آئس برگ ہے۔ چائلڈ سیکشول ابیوز کے کیسز تو گھر گھر ہیں، اور دنیا بھر کے جب آپ فگرز دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شاید، میرے پاس فگر نہیں ہے لیکن گمان یہ ہے کہ شاید 90-95 یا اس سے بھی زیادہ فیصد جو کیسز ہیں وہ تو کبھی رپورٹ ہی نہیں ہوتے۔ بہت زیادہ پرسنٹیج ایسی ہے جو بچے شاید کبھی اپنے ماں باپ کو بھی بتا نہیں پاتے، اور جو بتا پاتے ہیں وہ اس کو ہش ہش کر دیتے ہیں۔ شیم فیکٹر آ جاتا ہے، گلٹ آ جاتی ہے، ریپوٹیشنل ایشوز ہیں، ٹیبوز ہیں، سوشل سٹیگماز ہیں، کوئی بات نہیں اس کے اوپر کرنا چاہتا۔ تو یہ مسئلہ تو ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ ڈیپ روٹڈ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی بات ہے کہ اس چیز کے اوپر ہم بات کرنے اکٹھے ہوئے ہیں۔ کسی بھی جرم کی طرح، کسی بھی مسئلے کی طرح اس کے بھی 2 رخ ہیں، اور ایک ہے ڈیٹرنس، کہ وہ لوگ جو اس طرح کے جرائم میں ملوث ہیں ان کو کیسے روکا جائے، ان کو کیسے سزا دی جائے تاکہ آگے آنے والوں کے لیے ایک سبق ہو، اور دوسرا ہے پریونشن، کہ ان کو روکا کیسے جائے کہ ایسے واقعات ہوں ہی نہ۔ آپ نے ڈیٹرنس کے حوالے سے ذکر کیا زینب کے کیس کا، اور زینب کا کیس قصور کا ان چند کیسوں میں سے تھا جو پورے معاشرے کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیتے ہیں، اس کو جگا دیتے ہیں، اور ہم سب ایک پیج پر آ کر اس بات کے خواہاں ہوتے ہیں کہ ہم اس معاشرے کو تبدیل کریں، کیونکہ یہ معاشرے کی جو بدصورتی ہے، جو گھناؤنا چہرہ ہے، اس کو نکال کے ہمارے سامنے لے آتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آنکھیں بند رکھیں، ہم اس طرح کی چیزوں کے بارے میں نہ سوچیں، لیکن یہ شاید قدرت کا نظام ہے کہ ایسے کیسز سامنے آتے ہیں اور ہمارے جو سوتے ضمیر ہیں ان کو جگا دیا جاتا ہے، اور ہم چاہتے ہوئے بھی آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جب زینب کا کیس ہوا، اور اس میں ہمارا جو پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی تھی اس کا بہت بڑا کردار تھا، اور کیونکہ وہ لوکل وہ تھا وہاں کا جو پرپیٹریٹر تھا، جس کو بعد میں سزا بھی ہو گئی، اور وہاں سے وہ ڈی این اے میچ سے پکڑا گیا۔ ہمارا اگر آپ ڈی این اے ڈیٹا بیس دیکھیں تو وہ بہت چھوٹا ہے، اگر آپ کمپیئر کریں یو ایس اے، ہمیں کئی سال لگیں گے اس کو ایک سائزبل اس پہ لاتے، لیکن بہرحال خوش قسمتی تھی اس بچی کے گھر والوں کی کہ ان کو انصاف مل گیا اور وہ پکڑا گیا۔ جب یہ کیس سالو ہو گیا تو سول سوسائٹی نے بھی آواز اٹھائی، میڈیا نے بھی آواز اٹھائی کہ ایسے کیسز کو ڈیل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور زینب اتھارٹی بل اور پھر ایکٹ جو ہے وہ عمل میں لایا گیا، اور اس میں کئی طرح کے جو قانونی حکم تھے ان کو پورا کیا گیا، ان کو دور کیا گیا۔ مثلاً یہ لکھا گیا کہ جو اگر کسی کوئی بچہ ایسے ابڈکٹ ہو یا غائب ہو تو جب بھی اس کی شکایت درج کی جائے 2 گھنٹے کے اندر اندر ایف آئی آر درج کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس طرح کے کیسز میں جو ڈیلے ہے دیٹ از کرمنل، کیونکہ جو ابتدائی چند گھنٹے ہوتے ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ اسی طرح اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ 3 ماہ کے اندر ان کیسز کا فیصلہ کریں گی۔ یہ کہا گیا کہ جو اوفینڈرز ہیں کنوکٹڈ ان کو آپ عمر قید کی سزا بھی دے سکتے ہیں۔ ایک ایپ کی بات بھی کی گئی جو شاید اسلام آباد میں بنی ہوئی ہے کہ وہ اتھارٹی جو ہے وہ ایک ایپ ہوگی اور اس ایپ کے ذریعے جو الرٹس ہیں وہ جاری کیے جائیں گے۔
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سفر میں ابھی چند ابتدائی قدم ہے. اس لاء کو ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے پورے پاکستان میں صوبائی حکومتوں نے, اور اس سے بھی بڑھ کے یہ ہے کہ اس لاء کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہم نے اپنے اندر کیپیسٹی پیدا کرنی ہے. کیونکہ قوانین اگر آپ دیکھیں تو الحمدللہ پاکستان میں قوانین کی تو کوئی کمی نہیں ہے, کمی تو امپلیمنٹیشن کی ہے. تو ایک اور اگر قانون آ بھی گیا تو جب تک ہماری ایجنسیز آپس میں کوآرڈینیٹ نہیں کر رہی, جب تک ہماری کورٹس ٹیلرڈ نہیں ہے کوئک ٹرائلز کے لیے, جب تک ہماری جو انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں وہ بہت جلدی انویسٹیگیٹ نہیں کر پاتی, ہمارا جو تقاضا ہے پروسیکیوشن ہے اگر وہ اس کا چلان مکمل نہیں کر پاتے یا اس کو آگے نہیں لے پاتے تو پھر وہ کیا ہوگا. تو یہ سب بھی ہمیں کرنا ہے, اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہماری ایجنسیز کے پاس کیا یہ کیپیسٹی ہے کہ ایسے کیسز میں وہ انویسٹیگیشن کر سکیں, کیونکہ اس میں ظاہر ہے کہ ایک ٹراما بھی ہے. دس از ناٹ لائک این آرڈنری کیس آف تھیفٹ اور سم تھنگ. تو کیا وہ جو چائلڈ وکٹمز ہیں ان سے انویسٹیگیٹ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں, کیا ان کی ٹریننگ ہوئی ہے, اور کیا ہمارا جو لیگل سسٹم ہے وہ ایسی سزائیں دے پاتا ہے کہ جو شخص بھی ایسا جرم کرنے کا سوچے ایک دفعہ اس کو خوف آئے, ایک دفعہ اس کو نظر آئے کہ جو قانون کے گرفت میں آ جاتا ہے وہ بچ نہیں پاتا. تو ایک طرف تو وہ سفر جاری ہے. پنجاب کے اندر بھی ہمارا چائلڈ پروٹیکشن بیورو بھی کام کر رہا ہے, ہماری ایک رپورٹنگ لائن بھی ہے 1121, لیکن اس کے باوجود میں یہ بات ایڈمٹ کرتا ہوں کہ یہ بہت لمبا سفر ہے. ہم صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں لیکن ہمیں بہت زیادہ مسافت ابھی طے کرنی ہے. لیکن ڈیٹرنس سے بھی زیادہ جو اہم چیز ہے وہ ہے پریونشن, اور پریونشن کے لیے ضروری ہے اویئرنیس. اور میں نے بہت زیادہ اویئرنیس کیمپینز دیکھی بھی ہیں, لیکن دنیا میں بھر سے ہمیں یہی ماڈل ملا کہ جب تک آپ لائف اسکل بیسڈ کریکولم اور ایجوکیشن نہیں کریں گے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی, کیونکہ اس میں ہم نے کمیونٹی کو بھی سمجھانا ہے, ہم نے والدین کو بھی سمجھانا ہے, اور ہم نے بچوں کو بھی ٹرین کرنا ہے. اور اس سلسلے میں جو ہمارا سنگل نیشنل کریکولم ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو جنرل نالج کا جو ایک ماڈیول ہے کلاس 1 سے 3 کے لیے, اس کے اندر بھی چائلڈ پروٹیکشن کے اوپر ایک ماڈیول دیا گیا ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ابتدا ہے. اسی طرح ساحل نے ایک کتابچہ بنایا جو کہ سپلیمنٹری ریڈنگ مٹیریل کے طور پہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے اپروو بھی کیا. لیکن یہ جو سماج نے اور امار نے کام کیا ہے کہ آپ نے کریٹو سٹوری ٹیلنگ کو, کلچرل سٹوری ٹیلنگ کو اس میسج کے ساتھ ملایا ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئی ریت ہے. اور یہ آپ نے ڈائریکٹلی ایک میڈیم کریٹ کیا ہے کہ اب آپ بچوں سے بات کر سکتے ہیں, کیونکہ بچوں سے بات کرنے میں ہمیں انٹوٹل بھی تو پتہ ہے, ہم گھر میں بچوں کو کہانیاں بھی سناتے ہیں, ان سے بات بھی کرتے ہیں, لیکن جب ضروری مسائل ہوتے ہیں تو یا تو ہم یہ حوصلہ نہیں جمع کر پاتے کہ اپنے بچوں سے بات کریں, یا اگر ہم ان سے بات کر بھی پائیں تو ہم وہ جو بیریئر ہے کمیونیکیشن کا وہ اوور کم نہیں کر پاتے کہ ان کو سمجھا سکیں. لیکن آپ نے اس انیشیٹو سے یہ راستہ کھول دیا. اب ہم اپنے بچوں سے ان مشکل مسائل پہ بات کر سکتے ہیں, اب ہم ان سے اس کانورسیشن کا آغاز کر سکتے ہیں, ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ ایسی صورتحال کا سامنا کیسے کرنا ہے اور کس قسم کی صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے, ارلی وارننگ سائنس کیا ہوتے ہیں ایسے بیہیویئر کے, اور اس سلسلے میں بچے کو کیا کرنا چاہیے. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک گیم چینجر انیشیٹو ہے جو آپ نے کیا اس سلسلے میں, اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو نہ صرف پاکستان میں بلکہ میں سمجھتا ہوں ساؤتھ ایشیا کا جہاں جہاں ہمارا کلچر ہے کہ تو وہاں یہ یوز ہو سکتا ہے, اور یہ جو پرنسپلز ہیں یہ پوری دنیا میں استعمال ہو سکتے ہیں. کیونکہ کریٹو سٹوری ٹیلنگ سے آج ہم چائلڈ سیکشل ابیوز کی بات کر رہے ہیں, کل ہم اور امپورٹنٹ مسائل کی طرف جا سکتے ہیں. تو یہ وہ طریقہ ہے میں سمجھتا ہوں جس سے واقعی ہم اس مسئلے کی تہ تک پہنچ سکتے ہیں. میں آپ کو اور آپ کی آرگنائزیشن کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور میں اس بات کو ایڈمٹ کرتا ہوں اور آپ کو ویلکم بھی کرتا ہوں کہ حکومت کو آپ کے ساتھ کولیبریٹ کرنا چاہیے اور ان چیزوں کو اسکیل اپ کرنا چاہیے تاکہ ہم ان انیشیٹوز کو وائڈر اسکیل پہ لے کے جائیں, اس مشکل کانورسیشن کا پارٹ بنیں, والدین کو آگاہی دیں کہ وہ ان کو یوز کریں, اپنے بچوں کو ترغیب دیں کہ وہ ان کو دیکھیں, اور اپنے اپنے گھروں میں کم سے کم اس سفر کا آغاز کریں. کیونکہ یہ ہمارے بچوں کو محفوظ بنانے کے لیے, یہ ہمارے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے ہے, اور یہ مسئلہ جو ہے ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہمارے گھروں کے, ہمارے فیملیز کے قریب ہے. تو میں آخر میں آپ کو پھر شکریہ ادا کرتا ہوں, خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور میں اس امید کو ظاہر کرتا ہوں بیکاز آئی آلویز سے کہ آئی ایم ون آف دوز پیپل ہو سی دا گلاس ہاف فل, کہ دا میئر فیکٹ کہ ہم اس کمرے میں بیٹھے ہیں, ہم یہ بات کر رہے ہیں,
میں نے آپ کی کچھ ویڈیوز دیکھی یوٹیوب کے اوپر پڑھی ہیں جو آپ کے ایپیسوڈز وہ اویلیبل ہے. ہم اپنے بچوں سے کانورسیشن کا آغاز کر سکتے ہیں. اور اسی طرح وفاقی حکومت نے ایک ایکٹ لے کے آئے ہیں, وہ ایک اتھارٹی بنا رہے ہیں, صوبائی حکومتیں اس کو امپلیمنٹ کرنے جا رہی ہیں. تو میں پھر آپ سے یہ کہوں گا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم صحیح راستے پہ ہیں, صرف ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ منزل ابھی بہت دور ہے اور ہمیں بڑی لمبی مسافت طے کرنی ہے, لیکن انشاءاللہ ہم سب مل کر ایک دن وہاں ضرور پہنچیں گے. پاکستان زندہ باد. شکریہ.